میں نے خطبے میں جو حدیث مبارکہ تلاوت فرمائی اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، بے شک دنیا یہ بڑی میٹھی ہے اور بڑی سرسبز ہے، یعنی انسان کو دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشات بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہیں، گویا کہ یہ خوش نما ہے بھی اور خوش ذائقہ بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو انسان کے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلَفَكُمْ فِيهَا مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں تم کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ دیکھے کہ تم کیسا عمل کر کے آتے ہو۔ کیا تم دنیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم دنیا کے جانے کے بعد دنیا کی ظاہری خوشنمائی اور دنیا کی ظاہری شان و شوکت تمہیں دھوکے میں ڈال دے اور تم دھوکے میں پڑ جاؤ، یا تم دنیا میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو اور آخرت کو یاد کرتے ہو اور اس کی تیاری میں لگ جاتے ہو، کیسی زندگی گزارتے ہو۔ آگے اللہ کے محبوب نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچتے رہو اور عورتوں سے بچتے رہو۔ عورت بھی دنیا کی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے، اگر انسان جائز طریقے کو چھوڑ کر ناجائز طریقے سے عورتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک آزمائش ہے، اس کے لیے دھوکہ ہے۔ اور اللہ کے رسول دعا بھی کیا کرتے تھے، عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو بے ثباتی والی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، در حقیقت ہیچ در ہیچ ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور نکالے اور دیکھے کہ انگلی پر کتنے مقدار کا پانی لگا ہوا ہے۔ جس طرح انگلی پر لگا ہوا پانی بہت تھوڑا ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، اس لیے کہ سمندر کی ایک انتہا ہے، ایک حد ہے، سمندر کا ایک بارڈر ہے، اس کے آگے نہیں، سمندر لا منتہا نہیں ہے، لا متناہی نہیں ہے سمندر، بلکہ سمندر کی ایک منتہا ہے۔ اور آخرت کی زندگی اور آخرت کی نعمتیں یہ لافانی ہے، اس کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی منتہا نہیں، لا محدود، ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخرت کی مثال دی، در حقیقت دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی مناسبت نہیں رکھتی جتنا کہ انگلی پر لگا ہوا پانی کو سمندر کے ساتھ مناسبت ہے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ دنیا تمہاری انگلی پر لگا ہوا جو پانی ہے وہ دنیا کی زندگی، باقی سارا سمندر یہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، انسان صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک 24 گھنٹے اس دنیا اس انگلی پر لگے ہوئے پانی کے قطرے کے پیچھے لگا ہوا ہے، کس طرح میں اس کو حاصل کر لوں، اور سارا سمندر جو اس کو درپیش آنے والا ہے، موت کے وقت جس کے ساتھ واسطہ پڑنے والا ہے، اس کو بھول کر بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی بھی تیاری کر لیں۔ اب وہ وقت کب آنے والا ہے کچھ نہیں پتہ، ابھی بھی آ سکتا ہے، کچھ دیر بعد بھی آ سکتا ہے، کسی لمحے میں آ سکتا ہے، جس کا وقت مقرر نہیں، جس کا ہمیں علم نہیں، جس کا کسی کو علم نہیں سوائے اللہ کے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو سمجھانے کے لیے آئے، لوگوں کے آنکھوں کے اوپر جو پردہ پڑا ہوا ہے غفلت کا، اس کو ہٹانے کے لیے آئے کہ انسان انگلی پر لگے ہوئے پانی کے پیچھے جو پڑا ہوا ہے اس کو اپنی توجہ کو اس سے ادھر سے ہٹا کر اس لامحدود سمندر کی طرف اپنی توجہ کرے جس کے ساتھ اس کو واسطہ پیش آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستور بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، راوی ہیں حدیث کے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے، آپ کے ارد گرد صحابہ بھی چل رہے تھے،
آپ ایک مری ہوئی بکری کے پاس سے گزرے جو عیب دار بھی تھی اور مردار بھی تھی۔ صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، آپ نے اس بکری کے کان کو پکڑا اور اٹھایا۔ صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بکری کو 1 درہم میں خریدنے کو تیار ہے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، پہلی بات تو یہ مردار ہمارے کسی کام کی نہیں، 1 درہم تو بہت زیادہ ہے، 1 درہم سے کم قیمت میں بھی کوئی اس کو خریدنے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تم میں سے کوئی شخص اس کو مفت میں لینے کو تیار ہے؟ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، پہلی بات تو یہ مردار ہے، یہ ہمارے کسی کام کی نہیں، اور دوسری بات اس کے اندر عیب ہے، اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر یہ زندہ بھی ہوتی تب بھی ہمارے کسی کام کی نہ ہوتی، ہم میں سے کوئی شخص اس کو مفت لینے کو بھی تیار نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ بکری، مردار بکری تمہاری نظروں میں بے حقیقت ہے، ذلیل ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں دنیا اس سے کئی زیادہ ذلیل اور بے حقیقت ہے اللہ کی نظروں میں۔ جس طرح تم لوگ اس بکری کو مفت لینے کو تیار نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں یہ جو دنیا ہے یہ اس سے کہیں زیادہ بے حقیقت اور ذلیل ہے، تم لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہو، اس کے پیچھے لگے ہوئے۔ اللہ کے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موقع بموقع، وقت بوقت، قدم قدم پر یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے دنیا کی بے ثباتی اور بے حقیقت کو بیان کرتے رہتے تھے، تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں دنیا کی کوئی حقیقت نہ رہے، اس کا ذلیل ہونا صحابہ کے ذہن میں، ان کے دل میں بیٹھ جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، ایسی وادی میں تھا جہاں کالے پتھر تھے، کالی زمین، کالے پتھر، پورا علاقہ کالا۔ مکے کی وادی بھی کالے پتھروں سے بھری پڑی ہے۔ ہمارا گزر احد پہاڑ کی طرف سے ہوا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جابر، میں نے کہا جی یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، فرمائیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ احد پہاڑ جس کو تم دیکھ رہے ہو، یہ احد پہاڑ اگر مجھے سونا بنا کر دے دیا جائے تو میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ یہ میرے پاس 3 دن سے زیادہ تک رہے۔ ہاں اگر میرے اوپر قرض ہوگا تو میں جتنی مقدار کے میرے اوپر قرض ہے اتنا روک لوں گا، باقی میں اس طرح اور اس طرح اور اس طرح مٹھیاں بھر بھر کر لوگوں کو تقسیم کر دوں گا، مجھے یہ بات پسند نہیں۔ تو دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، دنیا تو ایک وقت آئے گا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص موت کا مزہ چکھے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، اس پر موت واقع ہو جاتی ہے اور لوگ اس کو نہلا کر قبرستان لے کر جاتے ہیں، تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک اس کے رشتہ دار، دوست، احباب، ملنے جلنے والے گھر کے لوگ جو اس کو قبرستان لے کر جاتے ہیں وہ ساتھ جاتے ہیں۔ دوسری چیز اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں آج بھی یہ رسم سمجھے یا اس کو رواج سمجھے کہ مرنے والے کا مال قبرستان تک لے کر جایا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ 2 چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں لیکن ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ دوست، احباب، رشتہ دار، گھر والے، یہ تمام لوگ واپس آ جاتے ہیں، اس کا مال واپس آ جاتا ہے، لیکن تیسری چیز اس کا عمل وہ اس کے ساتھ رہ جاتا ہے جو اس کے کام آنے والا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ انسان جن دوست احباب سے محبت کرتا ہے، گھر والوں سے محبت کرتا ہے، جن کو وہ اپنا محبوب سمجھتا ہے، اپنا پیارا سمجھتا ہے، ان سے محبتیں کرتا ہے، ان کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں اور ان کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزارتا، ہر کام میں جن کو آگے رکھتا ہے، وہی لوگ ایک وقت آنے والا ہے کہ اس کو ایک گڑھے میں ڈال کر چلے آئیں گے اور قبر میں اس کے کچھ کام آنے والے نہیں۔ وہ مال جس پر اس کو بڑا فخر ہے، وہ مال جس پر یہ ناز کرتا ہے، جس کو کہتا ہے میرا مال، وہ مال جس کے بارے میں کہتا ہے میرا بینک، میرا بیلنس،
اس پر اس کو فخر ہے، مگر بسا اوقات مال کے نشے میں یہ بھی جملہ نکل جاتا ہے، ہم چوما دیگرے نیس، ہم سے بڑا کون مال کے بارے میں۔ مال کے بارے میں تو فرمایا گیا کہ جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا، جو تم نے پہن کے پرانا کر دیا وہ تمہارا، اور جو تم نے اللہ کے راستے میں آگے بھیج دیا وہ تمہارا، باقی تمہارے ورثہ کا ہے، اس میں تمہارا کچھ حصہ نہیں۔ کام کیا آنے والی چیز ہے؟ وہ ہے نیک عمل۔ اگر نیک عمل ہے تو وہ قبر کشادہ ہو جائے گی اور اس کے لیے راحت کا سامان بنے گی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مردے کو دفن کر کے تمام لوگ لوٹنے لگتے ہیں تو ان کے نالین کی آواز، ان کے جوتوں کی آواز کو مرنے والا مردہ سنتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ یہ کیوں سنتا ہے؟ یہ کیوں سنایا جاتا ہے؟ یہ اس لیے سنایا جاتا ہے کہ دیکھو جن پر تم نے بھروسہ کیا تھا، جن کے ساتھ تمہارے تعلقات تھے، جن کو تم اپنا محبوب سمجھتے تھے، جن کے بغیر تم کوئی کام نہیں کرتے تھے، جن کے ساتھ تمہاری صبح اور شام گزرتی تھی، وہی تمہیں گڑھے میں ڈال کر جا رہے ہیں، تمہارے کچھ کام آنے والے نہیں۔ اور جو مال جس پر تو تمہیں فخر تھا، وہ مال تو یہاں تمہارا کچھ بھی کام آنے والا نہیں۔ کام کیا آنے والا ہے؟ جو تم نے دنیا میں رہ کر نیک عمل کیا، اللہ کی اطاعت کی، لوگوں کی مدد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر چلے، جو تم نے نیکیاں کمائی وہی تمہارے کام آنے والی ہے قبر میں۔ اگر اس کا نیک عمل ہے، اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہیں، تو اس نیک عمل کے بدلے میں وہ قبر، وہ گڑھا جس کو ایک زندہ انسان دیکھے تو اس کے اندر وحشت محسوس ہوتی ہے اس قبر کو دیکھ کر، وہی قبر اس نیک عمل کی برکت سے، اس نیک عمل کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، اور حد نگاہ تک پھیلا دیا جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نیک عمل والا بندہ اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے مخاطب ہو کر فرمایا جاتا ہے، نم کنومۃ العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، کہ سو جا، تمہارے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی، وہاں سے تمہارے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، اب تم سو جاؤ۔ کنومۃ العروس، جس طرح دلہن سویا کرتی ہے، اور دلہن کو سب سے زیادہ محبوب شخص ہی جگاتا ہے، اور کسی کو جگانے کا حق نہیں ہوتا، تو اس کو سلا دیا جاتا ہے۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب نیک عمل والا بندہ، اچھے اعمال کرنے والا بندہ اپنے قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی، تیرا آنا، مشہور حدیث ہے، تیرا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا تو آ گیا، جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے، جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے، ان میں سب سے زیادہ محبت مجھے تجھ سے تھی، اور آج جب تو میرے اندر آیا ہے تو میرے حسن سلوک کو دیکھے گا، میرے اچھے برتاؤ کو دیکھے گا۔ حتیٰ کہ قبر حد نگاہ تک پھیلا دی جاتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جنتی لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنتی بستر بچھا دیا جاتا ہے، اس کو سلا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو وہی قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا تو بڑا نامبارک ہے، بہت برا کیا جب تو آ گیا۔ جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے، جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے، ان میں اگر سب سے زیادہ نفرت اگر مجھے کسی سے تھی تو تجھ سے تھی، اور آج اگر تم میرے پاس آیا ہے تو میری بدسلوکی کو بھی دیکھ لے گا۔ اللہ کے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ قبر اس کو اس طرح دباتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف گھس جاتی ہیں، اور 70 اژدہے اس پر ایسے مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ وہ اژدہے اگر زمین پر نکل کر پھنکار مار دے تو قیامت تک گھاس نہ اگے۔ وہ مرحلہ سب کے ساتھ پیش آنے والا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب کوئی مٹی جایا کرتی تو ایک مٹی جا رہی تھی، کسی نے پوچھا بھائی کس کی مٹی جا رہی ہے، تو فلاں نے کہا تمہاری مٹی جا رہی ہے، وہ پریشان ہو گیا، میری مٹی جا رہی ہے، تو یہ پوچھنے والے نے اس کے چہرے کے آثار دیکھے تو کہا ٹھیک ہے تمہاری مٹی نہیں تو میری مٹی جا رہی ہے، تو اور پریشان ہو گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میری مٹی جا رہی ہے، پھر کہہ رہا کہ اچھا تمہاری نہیں جا رہی، میری جا رہی ہے۔ تو اس سوال جس نے کیا تھا تو جواب دینے والے نے اس کو سمجھایا، بھائی جس کو جانا تھا وہ تو چلا گیا، اس کے بارے میں اب کیا پوچھتے ہو؟ بھیا تمہاری موت واقع ہوگی یا میری موت واقع ہونے والی ہے؟ تو اب تو ہمیں تیاری کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کے ساتھ وہ مرحلہ آنے والا ہے، ایک وقت آئے گا جب اس کے اوپر موت واقع ہوگی،
اور اس کو قبر میں رکھا جائے گا اور اس کے سامنے یہ حقیقت کھلے گی کہ مال کام آنے والا نہیں ہے، دوست احباب کام آنے والے نہیں ہیں، اچھے عمل کام آئیں گے، لیکن اس وقت جب حقیقت کھلے گی اس وقت کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت انسان اپنے آپ کو بدلنا چاہے، اپنی اصلاح کرنا چاہے تو نہ اپنے آپ کو بدل سکتا ہے نہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحے کی تاخیر کی جاتی ہے نہ ایک لمحے کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔ جن کے اعمال خراب ہوں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو جب اپنے برے عمل کو دیکھیں گے کہیں گے یا اللہ ایک لمحے کے لیے مہلت دے دیجیے، ہم دنیا میں جائیں گے، خیرات کریں گے، آپ کی عبادت کریں گے، متقی نہیں بلکہ محسن بن کے دکھائیں گے۔ متقی وہ جو صرف اللہ سے ڈرے، اور محسن وہ جو اللہ سے ڈرے بھی اور عمل کرے تو ہر عمل کو درجہ احسان تک پہنچا دے۔ اللہ متقی نہیں بنیں گے بلکہ محسن بن کے دکھائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب جس کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے کے لیے ہرگز مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ دنیا تو آزمائش کا گھر تھا، دنیا تو ہم نے دنیا میں اسی لیے بھیجا تھا کہ ہم تمہیں آزمائے، فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تم کیسا عمل کر کے آتے ہو۔ ہمیں دیا گیا ہے بڑا قیمتی وقت ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تمہارا کیا گمان ہے تم پیدا کر دیے گئے، چھوڑ دیے گئے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یقیناً یا اللہ ہم آپ کے پاس لوٹائے جائیں گے۔ ہر وقت انسان کے اندر یہ استحضار ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا، یہ شفقت کی نشانی ہے، اور فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، عبداللہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جس طرح کوئی غریب ہوتا ہے، اجنبی ہوتا ہے، یا جس طرح کوئی مسافر ہوتا ہے۔ مسافر اگر کہیں جاتا ہے تو وہ وہاں پر منزلیں بنانے کی اور اپنی منزل طے کرنے کی نہیں سوچتا، بلکہ جس مقصد سے اس نے سفر کیا ہے اس مقصد کو سامنے رکھتا ہے کہ میں نے سفر کیوں کیا ہے۔ اور ہم تو یہاں پر مسافر ہیں۔ اقتدار مالک وہ ہوتا ہے جو گھر کا مالک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، تو گھر تو اس کا ہوتا ہے جس کا وہ مالک ہو۔ جیسے آپ کا گھر ہے ماشاءاللہ، تو آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، آپ جب چاہے اپنے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، جس کو چاہے اپنے گھر میں داخل کرے، جس کو چاہے اپنے گھر سے نکال دے، لیکن یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے۔ جب آنکھ بند ہوئی تو ہمارے گھر والے جن کو ہم اپنا محبوب سمجھتے ہیں، اپنا پیارا سمجھتے ہیں، جن کے ساتھ ہماری محبت ہے، وہی لوگ ہمیں گھر سے نکال کر لے جا کر ایک گڑھے میں ڈال کر چلے آئیں گے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے دل میں دنیا کی بے حقیقت کو اور دنیا کی ذلیل ہونے کو بسانا چاہیے۔ یہ اس کو بسانے کا طریقہ یہ ہے، وہ یہ کہ انسان 24 گھنٹے میں تھوڑا سا وقت نکالے، تھوڑا سا وقت، اور مراقبہ اس بات کا کرے۔ مراقبہ کہتے ہیں کہ سر نیچے کر کے سوچنے کو، سر نیچے کر کے یہ بات سوچے کہ ایک وقت آئے گا ہم غفلت بھری زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے سامنے پیشی ہونے سے ہم غافل ہیں۔ ایک وقت آئے گا ہماری موت ہوگی، لوگ ہمیں غسل دیں گے، چرپائی پر لٹائیں گے اور ہمارا جنازہ پڑھا جائے گا، قبرستان لے جایا جائے گا اور ایسے گڑھے میں ڈال کر چلے آئیں گے نہ وہاں روشنی ہوگی، نہ کوئی راحت کا سامان ہوگا، اور فرشتے آئیں گے، سوالات کریں گے، اس کے ہمیں جوابات دینا ہے، اور ایک دن آئے گا میدان حشر میں ہماری پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے، اور ایک ایک لمحے کا ہمیں سوالوں کا جواب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا ہمیں حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے، اس کا ہم کیا جواب دیں گے، اسی جواب کی تیاری کے لیے ہم دنیا میں آئے۔ انسان دن میں 24 گھنٹے میں صرف 5 منٹ اگر یہ بات سوچے تو مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فرماتے ہیں انسان صرف یہ کام چند ہفتے کرے گا، صرف چند ہفتے یہ کام کرے گا، وہ خود اپنے دل کے اندر یہ محسوس کرے گا کہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکل رہی ہے، ہمارے دل سے دنیا کی تاریکی نکل رہی ہے، اور ہمارا دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار پیدا ہو رہا ہے، اور میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، وہ محسوس کرے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ